علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں سورۃ ہود، فہم القرآن، آیت نمبر 69 سے آنورس۔ آج کی آیات میں ہم ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں کی طرف سے اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری اور لوط علیہ السلام کے بارے میں بھی جانیں گے، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ تفرد عز و مجدا و جلالا و تقدس بہاء و ثناء و جمالا و توحد عظمتا و کبریاء و کمالا، تبارک ربنا سبحانہ و تعالی۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو عزت و غلبے، بزرگی اور جلال اور بڑائی میں اکیلا ہے، اور وہ پاک ذات ہے، رونق میں، روشن ہونے میں اور جمال میں، اور وہ عظمت، بڑائی اور کمال میں اکیلا ہے، اور ہمارا رب سبحانہ و تعالی بہت بابرکت اور بلند ہے، بے شک۔ تو انشاءاللہ ہم آیت نمبر 69 سے شروع کریں گے۔ پچھلی آیات میں ہم نے قوم عاد اور قوم سمود کے بارے میں جانا تھا، پڑھا، اور ان کی نافرمانی کی وجہ سے، ان کے شرک کی وجہ سے اور پیغمبر کی بات نہ ماننے کی وجہ سے ان پہ عذاب آیا، اس کے متعلق بھی جانا اور سمجھا تھا۔ آج ہم آیت 69 سے شروع کرتے ہیں۔ تو پہلے ہم 69 اور 70 کی انشاءاللہ تلاوت سن لیتے ہیں۔ جی اب ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کرتے ہیں انشاءاللہ۔ وَلَقَدْ اور لا البتہ، قد تحقیق، جاءت آئے، رسولنا رسول کی جمع رسول ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، بالبشرا بھی ساتھ، البشرا خوشخبری کے، بشرا ہم نام بھی رکھتے ہیں نا لڑکیوں کا۔ قالو انہوں نے کہا، سلامن سلام ہو، قالا اس نے کہا، سلامن سلام ہو، فما پس مانا، لبیسا وہ ٹھہرا، ان مگر، جا وہ لے آئے، بعجلن ایک بچڑا، حنیز بھنا ہوا۔ رواں ترجمہ آیت نمبر 69۔ اور دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لیے ہوئے پہنچے، کہا تم پر سلام ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، تم پر بھی سلام ہو۔ پھر کچھ دیر نہ گزری کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک بھنا ہوا بچڑا ان کی ضیافت کے لیے لے آیا۔ تو چلیں ہم انشاءاللہ آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ جی تو ہم آیت میں دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے یہاں سے، قوم نوح اور قوم عاد کے بعد، قوم سمود کے اور قوم عاد کے بعد۔ اچھا اب اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا ابراہیم بالبشرا، تو اور ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر پہنچے۔ اب یہ کیا خوشخبری؟ رسولنا، یہ فرشتوں کو بھی رسولنا کہا ہے، دیکھیں یہاں پہ رسولنا ہمارے فرشتے۔ تو اب کیا خوشخبری لے کے پہنچے؟ یہ دراصل حضرت لوط اور ان کی قوم کے قصے کا ایک حصہ ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے، یعنی حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام
دونوں کزنس تھے، پیٹرنل انکل یعنی باپ کی طرف سے، ان دونوں کے والد جو تھے آپس میں بھائی تھے، تو یہ حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام چچا زاد بھائی ہوئے، کزنز ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بستی بحیرہ میت یعنی ڈیڈ سی کے جنوب مشرق میں تھی، میت ڈیڈ کو کہتے ہیں نا، تو بحیرہ میت ریڈ سی کے جنوب مشرق میں تھی، جبکہ ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں پیلسٹائن میں مقیم تھے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا تو ان کی طرف سے فرشتے بھیجے گئے۔ یہ فرشتے قوم لوط علیہ السلام کی طرف جاتے ہوئے راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فلسطین میں آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ٹھہرے اور انہیں بیٹے کی بشارت دی۔ اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قالو سلامن، تو اب کس نے سلام، قالو سلامن کس نے سلام کیا؟ فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو سلام کیا، ٹھیک ہے، یعنی سلمنا سلامن علیکہ، ہم آپ کو سلام عرض کرتے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ سلام کے جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال سلامن، انہوں نے بھی جواب میں سلام دیا، سلام کا جواب سلام سے دیا، ٹھیک ہے، یعنی سلامن علیکہ، ہم آپ کو سلام، انہوں نے بھی سلام کا جواب سلام سے دیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آگے وہ کہتے ہیں فما لبیسا انجا بعجل حنیز، اب چونکہ یہ لوگ آئے ہوئے تھے فرشتے، تو کیا کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بغیر کسی تاخیر کے، بغیر دیر کیے ہوئے بچڑے کا بھنا ہوا گوشت لے کر آ گئے۔ کس کے لیے؟ فرشتوں کے لیے، یعنی اب وہ تو عالم الغیب تھے نہیں، ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے ابراہیم علیہ السلام عالم الغیب نہیں تھے کہ فرشتے تھے، اور فرشتے جو تھے انسانوں کی شکل میں آئے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے، وہ یہ نہیں سمجھ پائے کہ یہ فرشتے ہیں جو انسانی صورت میں آئے ہیں اور کھانے پینے سے معذور ہیں، فرشتے تو کھاتے نہیں، فرشتوں کو تو کھانے کی حاجت ہوتی نہیں، بلکہ انہوں نے انہیں مہمان سمجھا اور فوراً مہمانوں کی خاطر تواضع کے لیے بھنا ہوا بچڑا لا کر ان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مہمان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ جو موجود ہو حاضر خدمت کر دیا جائے۔ تو یہاں سے ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ پوچھنا نہیں چاہیے، آپ ٹھنڈا پیئیں گی کہ آپ گرم پیئیں گی، آپ کھانا کھائیں گی کہ آپ کو چائے پیش کی جائے، جو حاضر ہو وہ، ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے، مفسرین لکھتے ہیں اپنی تفاسیر میں کہ ہمیں جو حاضر ہو پیش کر دینا چاہیے۔ اور سافٹ ڈرنک تو ایوائڈ کیجیے، دیکھیں کتنا اچھا بھنا ہوا بچڑا لے کے آ گئے اور ہم سافٹ ڈرنک دیتے، دودھ اور لسی تو ہم نے چھوڑ ہی دی ہے، تو ٹھنڈے میں ہمیں دودھ دے دیں روح افزا ڈال کے، یا بہت سے مشروبات ہیں وہ ڈال کے دے دیں، لسی دے دیں، تو یہ ایک زمانہ تھا ہمارے گھروں میں بھی ہوتا تھا، اب تو سافٹ ڈرنک پیش کی جاتی ہے جو کہ کتنی ہماری صحت کے لیے اچھی نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ الذاریات میں اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الذاریات 26-27 میں فرمایا ہے، فراغ الی اہلی فجاء بعجل سمین، اجل آپ کو معلوم ہے نا، گائے کے بچڑے کو کہتے ہیں، وہ اجلن اس کو کہتے ہیں بچڑے کو۔ پھر جب چپ چاپ جلدی جلدی اپنے گھر والوں کی طرف گئے اور ایک فربا بچڑے کا گوشت لائے، بعجل سمین، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سمین کہتے ہیں موٹے کو، ٹھیک ہے، تو ایک فربا بچڑے کا کیا لائے؟ گوشت لائے، وہ لے کے آئے بچڑا، ایک فربا بچڑا لے کے آئے، اچھا موٹا تازہ بچڑا لے کے آ گئے مہمانوں کے لیے۔ پھر آزاریات 27 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ، اور اسے ان کے پاس رکھا، فرشتوں کے پاس رکھا بھنے ہوئے اس کو بچڑے کو، اور کہا آپ کھاتے کیوں نہیں؟ یعنی سامنے رکھنے کے باوجود انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ ہی نہیں بڑھایا، تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اللہ تاکلون، کہ آپ کھاتے کیوں نہیں، ٹھیک ہے۔ پھر سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 67 سے لے کے کافی آیت ہیں، 68 69 70 71 72 تک، وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، اور شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے آئے۔ کون شہر والے؟ کیونکہ جو شہر کے لوگ تھے، قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونَ، لوط علیہ السلام نے کہا یہ لوگ میرے مہمان ہیں۔ اچھا، اب کیا ہوا یہاں، اس کے بعد نا ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے ہو کر
فرشتوں نے جانا تھا لوط علیہ السلام کے پاس، ٹھیک ہے۔ جب فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ کو پتہ ہے عملے لوط علیہ السلام کو مردوں سے بڑا انٹرسٹ تھا، وہ عورتوں کے پاس نہیں جاتے تھے، اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے مردوں کے پاس جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں لوط علیہ السلام کے کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وجاء آل المدینۃ یستبشرون، اور شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ جب خوبصورت لڑکے آئے ہیں تو وہ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے خوشی مناتے ہوئے شہر والے آ گئے، اور لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ، ٹھیک ہے۔ قال ان هؤلاء ضیفی فلا تفضحونی، لوط علیہ السلام نے کہا یہ لوگ میرے مہمان ہیں، تم مجھے رسوا نہ کرو۔ لوط علیہ السلام کو معلوم تھا کہ قوم کے لوگ جو ہے کہ کس طرح لڑکوں میں مرد میں انٹرسٹڈ ہوتا ہے۔ واتقوا اللہ لا تخزونی، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔ قالوا اولم ننہک عن العالمین، وہ بولے کہ ہم نے تجھے دنیا بھر کی ٹھیکیداری سے منع نہیں کر رکھا ہے، لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ، ٹھیک ہے۔ کیونکہ یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے پھر وہ لوط علیہ السلام کے پاس گئے تھے فرشتے۔ قال ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، لوط علیہ السلام نے کہا اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری بچیاں موجود ہیں، یعنی یہ ہے کہ میری لڑکیوں سے، عورتوں سے نکاح کرو، ٹھیک ہے۔ کیونکہ پیغمبر جو ہوتا ہے وہ والد کی طرح ہوتا ہے اپنی قوم کے لیے، اس لیے انہوں نے کہا کہ میری بچیاں موجود ہیں، اور یہ عمل جو ہے عمل قوم لوط جو تھا ہومو سیکشولیٹی، مرد کا مرد سے تعلق، یہ تو جرم ہے نا، یہ تو غلط بات ہے، تو نکاح کرو لڑکیوں سے۔ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، تیری عمر کی قسم وہ تو اپنی بدمستی میں سرگرداں تھے، اور جو ہے وہ تو بہت بدمست تھے، ان کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتا تھا۔ تو ہم یہاں دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی کو بشارت اور اولاد اور فرشتوں سے گفتگو۔ آیت کی طرف آتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس 2 فرشتے بطور مہمان بشکل انسان آئے تھے، وہ قوم لوط کی ہلاکت کی خوشخبری اور حضرت ابراہیم کے ہاں فرزند ہونے کی بشارت لے کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں۔ وہ آ کر سلام کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی ان کے جواب میں سلام کہتے ہیں۔ قالوا سلامن، قال سلامن، اس لفظ کو اچھا سلام کے بعد ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے مہمانداری پیش کرتے ہیں، بچڑے کا گوشت جسے گرم پتھروں پر سینک لایا گیا تھا لاتے ہیں۔ جب دیکھا کہ یہ 9 وارد مہمانوں کے ہاتھ کھانے کی طرف بڑھتے ہی نہیں، اس وقت ان سے کچھ بدگمان سے ہو گئے اور کچھ دل میں خوف بھی کھانے لگے۔ پھر آگے ہم دیکھتے ہیں آیت میں پھر کیا ہوا۔ آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، آیت نمبر 70 سورۃ الہود ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، آیت نمبر 70۔ فلما جب رہا، اس نے دیکھا، ایدیہم یعنی ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، ایدیہم ہاتھ ان کے، ایدیا یدن کی جمع ہے، ٹھیک ہے، ہاتھ تو 2 ہوتے ہیں نا ہمارے جسم میں، ایدیہم ہاتھ ان کے، لا تصلو، لا نہیں، تصلو وہ پہنچتے، الیہ طرف اس کے، نکرہم نکرہ اس نے اجنبی سمجھا، ہم انہیں، وہ اوجسا وہ اور اوجسا اس نے محسوس کیا، منہم ان سے، خیفتن خوف، قالو انہوں نے کہا، فرشتوں نے کہا، لا تخف، لا نہ، تخف تم خف ڈرو، لا تخف نہ تم ڈرو، انا بے شک ہم، ارسلنا ارسل بھیجے گئے، نہ ہم ارسلنا ہم بھیجے گئے ہم، الی قوم طرف قوم لوطن لوط کے۔ رواں ترجمہ آیت 70 رننگ ٹرانسلیشن، مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے پر نہیں پڑتے، ابراہیم وہ علیہ السلام جو ہے کھانا لے کے آئے، بچڑا لے کے آئے تلا ہوا بھنا ہوا، فرشتوں کو دیکھا کہ ان کے ہاتھ تو کھانے پر نہیں پڑتے، تو ابراہیم علیہ السلام ان سے مشتبہ ہو گیا، اور وہ ان سے مشتبہ ہو گیا اور دل میں ان سے خوف محسوس کرنے لگا۔ انہوں نے کہا، فرشتوں نے جان لیا کہ وہ خوف محسوس کر رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، ڈرو نہیں، ہم تو لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اب آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ اب اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں، فلما رأى ایدیہم لا تصلوا الیہ نکرہم، اب جو دیکھا ابراہیم علیہ السلام کے نے کہ ان کے ہاتھ، فرشتوں کے ہاتھ بھی اس کی طرف نہیں پہنچ رہے کھانے کی طرف، تو کیا ہوا، تو ان سے اجنبیت محسوس کر کے
کیا ہوا وہ او جسا منہم خیفتن، اجنبیت محسوس کر کے دل میں ان سے خوف کرنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھے ہیں تو ان کو خوف محسوس ہوا۔ کہتے ہیں کہ ان کے ہاں یہ چیز معروف تھی کہ آئے ہوئے مہمان اگر ضیافت سے فائدہ نہ اٹھائیں، مہمانداری سے فائدہ نہ اٹھائیں اور کھانا نہ کھائیں تو سمجھا جاتا تھا کہ آنے والے مہمان کسی اچھی نیت سے نہیں آئے۔ اس لیے وہ ڈر گئے کہ یہ کیسے مہمان ہیں، کیونکہ ان کے ہاں یہ تھا نا، ان کے ہاں یہ سمجھا جاتا تھا جب کوئی کھانا نہیں کھاتا تھا، ضیافت سے مہمانداری سے فائدہ نہیں اٹھاتا تھا تو وہ سمجھ جاتے تھے، میزبان سمجھ جاتا تھا کہ یہ مہمان اچھی نیت سے نہیں آئے۔ تو اس لیے وہ جو ہے وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، اور انہوں نے ان سے خوف محسوس کیا کہ ان کی نیت تو اچھی نہیں ہے۔ پھر کیا ہوا، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے پیغمبروں کو غیب کا علم نہیں ہوتا۔ اگر ابراہیم علیہ السلام غیب کا علم جانتے تو بنا ہوا بچڑا بھی نہ لاتے، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ تو فرشتے ہیں، اور ان سے خوف بھی محسوس نہ کرتے۔ ٹھیک ہے نا، خیفتن ہے نا، ان سے خوف بھی نہ محسوس کرتے۔ پھر آگے آیت میں فرمایا قالوا لا تخف، کیا فرشتوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ڈرو نہیں، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے ہوئے آئے ہیں۔ اب انہوں نے کہا، فرشتوں نے ان سے کہا کہ اس خوف کو فرشتوں نے محسوس کر لیا، یا ان کے آثار سے جو ایسے موقع پر انسان کے چہرے پر ظاہر ہوتے ہیں، یا اپنی گفتگو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اظہار فرمایا کہ جیسے کہ دوسرے مقام پر وضاحت ہے کہ ہمیں تو تم سے ڈر لگتا ہے، چنانچہ فرشتوں نے کہا ڈرو نہیں، لا تخف، ڈرو نہیں، آپ جو سمجھ رہے ہیں ہم وہ نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، اور ہم قوم لوط علیہ السلام کی طرف جا رہے ہیں۔ اب آیت نمبر سورۃ الحجر میں فرمایا، آیت 52 میں اس دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال انا منکم وجلون، کہ جب انہوں نے ان کے پاس آ کر فرشتوں نے سلام کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم کو تو تم سے ڈر لگتا ہے۔ کس نے کہا؟ ابراہیم علیہ السلام نے، کیونکہ وہ تو کھانا نہیں کھا رہے تھے۔ سورۃ الحجر 58 اور 59 میں فرمایا قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، انہوں نے جواب دیا فرشتوں نے کہ ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، یعنی لوط علیہ السلام کی قوم آپ کو پتہ ہے مجرم تھی، بہت بڑا گناہ کر رہے تھے، مرد میں انٹرسٹڈ ہوتا تھا، ہومو سیکشول تھے، ٹھیک ہے۔ اور تو انہوں نے کہا کہ تو مجرم قوم کی طرف ہمیں بھیجا گیا، اللہ نے بھیجا الا آل لوط انا لمنجوہم اجمعین، مگر خاندان لوط کے ہم ان سب کو ضرور بچا لیں گے، یعنی عذاب تو سب پہ آئے گا لیکن وہ بچ جائیں گے، لوط علیہ السلام کا خاندان بچ جائے گا جو ایمان لائے۔ اس میں سے بھی آپ کو پتہ ہے نا ان کی بیوی نہیں بچ سکی کیونکہ اس کی ہمدردیاں جو تھی قوم کے ساتھ تھی۔ پھر زاریات 32 میں فرمایا قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، انہوں نے جواب دیا کہ ہم گناہگار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، کیونکہ لوط علیہ السلام کی قوم جو تھی گناہگار تھی، اس سے مراد قوم لوط ہے جن کا سب سے بڑا جرم لواطت تھا، ہومو سیکشولیٹی۔ پھر الزاریات 33 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ، تاکہ ہم ان پر مٹی کے کنکر برسائے لوط علیہ السلام کی قوم کے مجرموں پر، یعنی کہ ان کنکریوں سے انہیں رجم کر دیں۔ یہ کنکریاں خالص پتھر کی تھیں، نہ آسمانی اولے تھے بلکہ مٹی کی بنی ہوئی تھیں کنکریاں۔ اب آیت نمبر 71 سورۃ الہود ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ سورۃ الہود 71 وَامْرَأَتُهُ، و اور امراتو بیوی، ہو اس کی، وَامْرَأَتُهُ اور بیوی اس کی، قائمۃ کھڑی تھی، فضحکت تو وہ ہنس دی، فبشرناها پس بشرنا خوشخبری دی، نا ہم نے ہا اسے، فبشرنا پس خوشخبری دی ہم نے اسے، فرشتوں نے ان کو خوشخبری دی، بھی اسحاق علیہ السلام کی، ومن ورائی، و اور من پیچھے، ورائی بعد، ومن ورائی اور پیچھے بعد، اسحاق علیہ السلام کی، یعقوب اور یعقوب علیہ السلام کی۔ رننگ ٹرانسلیشن کی طرف آتے ہیں تو اب فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھے تو اس کی بیوی کھڑی ہوئی تھی، وہ ہنس پڑی۔ اب وہ کیوں ہنس پڑی؟ کہ ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ کیوں ہنسی؟
بعض مفسرین کہتے ہیں کہ قوم لوط کی فساد انگیزیوں سے وہ بھی آگاہ تھی، ان کی ہلاکت کی خبر سے انہوں نے مسرت محسوس کی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو یہ سارہ تھی، سارہ علیہ السلام، اس لیے ہنسی آئی کہ دیکھو آسمان سے ان کی ہلاکت کا فیصلہ ہو چکا ہے اور یہ قوم غفلت کا شکار ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ تقدیم و تاخیر اس ہنسنے کا تعلق اس بشارت سے ہے جو فرشتوں نے بوڑھے جوڑے کو دی، کیونکہ یہ کافی بوڑھے ہو چکے تھے، ٹھیک ہے، 90 سال ان کی عمر تھی ابراہیم علیہ السلام کی، تو یہ بوڑھے ہو چکے تھے، تو بڑھاپے میں اس عمر میں تو اولاد نہیں ہوتی ہے، تو انہوں نے تو آیت کو دیکھیے، تو انہوں نے خوشخبری دی کس کی؟ اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی، اس لیے وہ ہنسی تھی۔ اس کے بعد سورۃ الصافات میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ، سورۃ الصافات 112، اور ہم نے اس کو اسحاق علیہ السلام نبی کی بشارت دی جو صالح میں سے ہوگا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کے مذکورہ واقعے کے بعد اب ایک بیٹے اسحاق علیہ السلام کی اس کے نبی ہونے کی خوشخبری دینے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے جس بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا وہ اسماعیل علیہ السلام تھے۔ آپ کو معلوم ہے نا، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے وہ بی بی ہاجر سے تھے، بی بی ہاجرہ سے تھے، ٹھیک ہے، اور یہ جو تھی بی بی سارہ تھی ان کی۔ اچھا، تو اس سے پہلے جس بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا وہ اسماعیل علیہ السلام تھے جو اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے اکلوتے بیٹے تھے۔ اور سورۃ الحجر 53 میں فرمایا قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم، انہوں نے کہا، فرشتوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تجھے ایک صاحب علم فرزند کی بشارت دیتے ہیں، یعنی وہ علیم ہوگا، بغلام علیم، یعنی کہ جو بیٹا ہوگا فرزند ہوگا وہ علم والا ہوگا، اس کی خوشخبری دیتے ہیں۔ الزاریات 28 میں فرمایا فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ علیم، پھر تو دل ہی دل میں ان سے خوفزدہ ہو گئے۔ آپ کو پتہ ہے نا وہ کھا نہیں رہے تھے، جو وہ تو فرشتے، ان کو نہیں پتا تھا یہ فرشتے ہیں، تو دل ہی دل میں جو خوفزدہ ہو گئے ابراہیم علیہ السلام۔ انہوں نے کہا، فرشتوں نے کہا آپ خوف نہ کیجئے، ٹھیک ہے، انہوں نے اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک علم والے لڑکے کی بشارت دی۔ تو ڈر اس لیے محسوس کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھے یہ کھانا نہیں کھا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آنے والے کسی خیر کی نیت سے نہیں بلکہ شر کی نیت سے آئے، کیونکہ اس دور میں ان کے ہاں ایسا ہوتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چہرے پر خوف کے آثار دیکھ کر فرشتوں نے کہا کہ ہم ایک علم والے لڑکے کی بشارت دینے آئے ہیں اور ہم فرشتے ہیں۔ سورۃ ہود آیت 72 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کرتے ہیں ہم 72 کا انشاءاللہ۔ تو جب انہوں نے خوشخبری دی تو وہ ہنسی، فضحکت، پھر قالت، وہ بولی یا ویلتا، اے خرابی، اے ہے، وہ کہنے لگی اے میری خرابی، الیدو، کیا الیدو، میں جنم دوں گی، وہ انا، اور انا، جبکہ میں عجوزن، بڑھیا ہوں، وہ ہاذا، اور یہ، ہاذا یہ، بالی، شوہر میرا، شیخن، بوڑھا ہے، انا، بے شک، ہاذا یہ تو، لشیء، البتہ چیز ہے، عجیب، عجیب۔ اب رننگ ٹرانسلیشن کی طرف آتے ہیں، آیت 72۔ وہ بولی ہائے میری کمبختی، کیا اب میرے ہاں اولاد ہوگی جبکہ میں بڑھیا پھوس ہو گئی اور یہ میرے میاں بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ قالت یا ویلتا الیدو وانا عجوز، اور وہ کہنے لگی ہائے میری کمبختی، یعنی ایک دم ان کو بات عجیب لگی نا، تو یا ویلتا، اے خرابی میری، آئے ہے، جیسے ہم بھی ایک ایکسپریشن نکلتا ہے نا ہمارے منہ سے بھی، کوئی عجیب بات سن لیتے ہیں یا کوئی خوشی کی اچانک، تو کہنے لگی ہائے میری کمبختی، اے خرابی، اے ہے، میرے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے، وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَالِي شَيْخٌ، میں خود بڑھیا اور یہ میرے خاوند بھی بہت بڑی عمر کے شیخ ہیں۔ تو مجھے پہلی بار پتہ چلا کہ شیخن اور شیخ جو ہے وہ عربک میں جو ہے اچھا لفظ مانا جاتا ہے۔ وہ میری ایک پڑوسن تھی نا، بلکہ وہ میری مکان مالک تھی، ان سے میں نے کرائے پہ گھر تھا میرا،
تو جدہ میں. تو وہ سعودی تھی، زائد عرب تھے. تو وہ مجھے ہر وقت کہے کہ یہ شیخ ہے، یہ شیخ ہے، یہ اپنے شوہر کے متعلق باتیں کرے. بوڑھی عورت تھی تو مجھے پتا تھا کہ یہ لوگ شیخن کہتے ہیں، شیخ کہتے ہیں نا. تو میں نے بھی ایک دن انیس صاحب کو تھوڑے بوڑھے ہونے لگے تو میں نے بھی کہا کہ یا شیخ یا شیخ. تو وہ بھی ہنسے، کہنے لگے، میں نے کہا وہ ایسے کہتی ہے. میں نے ان سے کہا وہ ہمیشہ بوڑھا بوڑھا کہتی ہے عربک میں شیخن. تو کہنے لگے انیس صاحب نے مجھے بتایا نہیں، یہ بڑا اچھا لفظ مانا جاتا ہے. تو ویسے بھی یہ لوگ نا، یہ تو خیر بوڑھا بتا رہی ہیں کہ میرے شوہر بوڑھے، تو کہتے کہ اچھا مانا جاتا ہے. تو یہاں پہ ہماری فائقہ بہن بھی ہیں، سعودی عرب رہی ہیں، بہت سی بہنیں یہاں پہ. ہماری دوسری ایک بہن ہے رضیہ بہن بھی رہی ہیں مڈل ایسٹ کنٹریز میں، تو آپ لوگوں کو بھی پتا ہوگا. اچھا، تو حاضہ بالی شیخن، اور یہ میں خود بڑھیا، یہ میرے خاوند بھی بڑی عمر کے ہیں. حاضہ لشیء عجیب، یہ یقیناً بڑی عجیب بات ہے. یہ اہلیہ حضرت سارہ تھیں جو خود بھی بوڑھی تھیں، ان کا شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بوڑھے تھے. اس لیے تعجب ایک فطری امر تھا جس کا اظہار ان سے ہوا کہ بھئی یہ بڑھاپے میں کیسے الیدن، کیا میرے ہاں بچہ ہو گیا، کیا میں بچے کو جنم دوں. ظاہر ہے کہ تعجب ایک فطری بات تھی کہ بڑھاپے میں تو بچے نہیں ہوتے. اب 73 میں دیکھتے ہیں پھر آگے کیا کہا، اس بات کا کیا جواب دیا فرشتوں نے. قالو، وٹ ٹرانسلیشن، انہوں نے کہا، وہ بولے، اتعجبینا، کیا تعجبینا، تو تعجب کرتی ہے، من امری، حکم سے، اللہ کی، رحمت ہو، رحمت اللہ، رحمت ہو اللہ کی، وبرکاتہ، اور برکتیں ہوں اس کی، علیکم، تم پر، اہل البیت، اے اہل بیت، انہو، بے شک وہ، حمیدم، بہت تعریف والا ہے، مجید، بڑی شان والا ہے. یہ حمید مجید کہاں آتا ہے؟ بہت زیادہ آتا ہے، بہت زیادہ پڑھتے ہیں، دن میں کئی بار پڑھتے ہیں. انکا حمید مجید. جزاک اللہ خیر. جی، درود شریف میں آپ پڑھتی ہیں اپنی نماز میں بہت، ویسے بھی درود شریف پڑھتی ہیں تو یہ بہت بار آتا ہے. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. چلیں اب ورڈ ٹو ورڈ رننگ ٹرانسلیشن، روا ترجمہ. فرشتوں نے کہا، اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو، ابراہیم کے گھر والوں، تم لوگوں پر تو اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، اور یقیناً اللہ نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے. آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ. قالوا اتعجبینا من امر اللہ، تو انہوں نے کہا، فرشتوں نے کہا، تو اللہ کی قدرت سے تعجب کر رہی ہے. یعنی یہ استفہام انکار کے لیے ہے. جو ہے نا، جو ہے استفہامیہ جو ہے حرف ہے، ٹھیک ہے، حروف استفہام ہے. گرامر میں کریں گے انشاءاللہ، کیا تھا، شروع کرنے والے. یعنی تو اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر پر کس طرح تعجب کا اظہار کرتی ہے، جبکہ اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں، اور نہ وہ اسباب عادیہ ہی کا محتاج ہے. وہ تو جو چاہے اس کے لفظ کن ہو جا، وہ تو کہے کن فیکن، اور وہ ہو جائے. وہ کہے کن ہو جا، فیکن ہو جائے. اس کے لفظ کن ہو جا سے معرض وجود میں آ جاتا ہے. اسی چیز کو سورۃ یاسین آیت نمبر 82 میں فرمایا، ارشاد باری تعالیٰ ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. وہ جب کبھی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اتنا فرما دیتا ہے کہ کن، ہو جا، کہ ہو جا، فیکون، وہ اسی وقت ہو جاتی. یعنی اس کی شان تو یہ ہے. پھر اس کے لیے سب انسانوں کو زندہ کر دینا کون سا مشکل ہے، یا بڑھاپے میں اولاد دے دینا کون سا مشکل ہے. کوئی چیز بھی اللہ کے لیے تو مشکل نہیں ہے. وہ تو کہے کن اور فیکن ہو جائے. اب آیت کی طرف آتے ہیں، آیت نمبر 73 جو ہم کر رہے تھے. پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اچھا، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیتی. انہوں نے کہا کہ تم پر اے اس گھر کے لوگوں اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہوں. سبحان اللہ. اہل البیت پہ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بیت پہ. انہو حمید مجید، انہو حمید مجید، بے شک اللہ حمد و ثنا کا سزاوار اور بڑی شان والا ہے، وہ تو حمید مجید ہے. تو جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ فرمایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ کو یہاں فرشتوں نے اہل بیت سے یاد کیا. اور کیا کہا، اہل بیت سے یاد کیا. تو جو ہے ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے کہ آپ کو پتہ ہے نا، اہل بیت، آپ سسم کے گھر والوں کو بھی اہل بیت کہا جاتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کے بھی گھر والوں کو اہل بیت کہا. تو بیت یعنی بیوی کے بغیر تو آپ کو پتہ ہے کہ گھر ہی نہیں بنتا. تو اہل بیت کا نام اسی لیے کہا گیا، ٹھیک ہے.
تو اہل بیت کہنے پہ جیسے کچھ لوگوں کو آپ سسم کے بھی گھر والوں کو بھی تو اعتراض ہوتا ہے، تو ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ گھر والیوں کے بغیر تو گھر بنتا ہی نہیں عورت کے بغیر۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت صدیق رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہلاکت قوم لوط کے لیے جو فرشتے بھیجے گئے وہ بصورت نوجوان انسان زمین پر آئے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر پر اترے، آپ نے انہیں دیکھ کر بڑی تکریم کی، جلدی جلدی اپنا بچڑا لے کر اس کو گرم پتھروں پر سینک کر لا حاضر کیا۔ اور مفسرین کہتے ہیں کہ وہاں یہ نہیں تھا کہ مہمان دیکھ کے مہمانی، اس دور میں یعنی ابراہیم اور یعنی پیغمبر بھی جو ہوتا تھا وہ حاضر کر دیتے تھے۔ تو یہ بھی کتنی اچھی ضیافت، آپ دیکھیں ایک بچڑا لانا، تلاوا بننا، یہ تو بہت اچھی مہمان نوازی ہوتی نا، بڑا اچھی ضیافت کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام اس کو گرم پتھروں پر سیک کر لا کر حاضر کیا اور خود بھی ان کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ آپ کی بیوی صاحبہ حضرت سارہ کھلانے پلانے کے کام کاج میں لگ گئیں، جیسے کہ ہوتا ہے بیوی وہ جو ہے ساری کھلانے پلانے میں لگ جاتی۔ ظاہر ہے کہ فرشتے کھانا نہیں کھاتے، وہ کھانے سے رکے اور کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام ہم جب تک کسی کھانے کی قیمت نہ دے دیں کھایا نہیں کرتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں قیمت دے دیجئے۔ انہوں نے پوچھا کیا قیمت ہے؟ آپ نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرنا اور کھانا کھا کر الحمدللہ کہنا۔ الحمدللہ انشاءاللہ ماشاءاللہ ہم لوگ بھی بسم اللہ پڑھ کے شروع کرتے ہیں، اور اگر بھول جائیں بسم اللہ پڑھنا کھانے سے پہلے تو بسم اللہ بارک اللہ کہنا چاہیے، اور کھانے کے بعد ہم بھی دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، تعریف اس اللہ کی جس نے مجھے کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا، یہی اس کی قیمت ہے۔ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت میکائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا اور اپنے دل میں کہا کہ فی الواقع اس قابل ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنا خلیل بنائے۔ کون اس قابل ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ اب بھی جو انہوں نے کھانا شروع نہ کیا تو آپ کے دل میں طرح طرح کے خیالات گزرنے لگے۔ حضرت سارہ نے دیکھا کہ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے اکرام میں یعنی ان کے کھلانے کی خدمت میں ہے، تاہم وہ کھانا نہیں کھاتے فرشتے، تو ان مہمانوں کی اس عجیب حالت پر انہیں بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوف زدہ دیکھ کر فرشتوں نے کہا آپ خوف نہ کیجئے، آپ دہشت دور کرنے کے لیے اصلی واقعہ کھول دیا کہ ہم کوئی انسان نہیں، فرشتے ہیں، قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں کہ انہیں ہلاک کریں۔ حضرت سارہ کو قوم لوط کی ہلاکت کی خبر نے خوش کر دیا۔ اسی وقت انہیں ایک دوسری خوشخبری بھی ملی کہ اس نا امیدی کی عمر میں تمہارے ہاں بچہ ہوگا۔ انہیں یہ بھی تعجب تھا کہ جس قوم پر اللہ کا عذاب اتر رہا ہے وہ پوری غفلت میں ہے۔ الغرض فرشتوں نے آپ کو اسحاق نامی بچہ پیدا ہونے کی بشارت دی اور پھر اسحاق کے بعد یعقوب کے ہونے کی بھی ساتھ ہی خوشخبری سنائی۔ آپ کو پتا ہے نا پھر یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ 12 بیٹے جی 12 جی، اور جی اور 10 ایک ماں سے اور دوسری ماں سے بنیامین اور یوسف علیہ ہاں السلام۔ جی بنیامین اور دوسری جزاک اللہ خیر۔ اس آیت سے اس بات پر استدلال کیا گیا کہ ذبی اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، اور کیونکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی تو بشارت دی گئی تھی اور ساتھ ہی ان کے ہاں بھی اولاد ہونے کی بشارت دی گئی کہ اسحاق اور یعقوب۔ یہ سن کر حضرت سارہ علیہ السلام نے عورتوں کی عام عادت کے مطابق اس پر تعجب ظاہر کیا کہ میاں بیوی دونوں کہ اس بڑے ہوئے بڑھاپے میں اولاد کیسی؟ یہ تو سخت حیرت کی بات ہے۔ فرشتوں نے کہا امر اللہ میں کیا حیرت، تم دونوں کو اسی عمر میں ہی اللہ بیٹا دے گا، تم اس سے آج تک کوئی اولاد نہیں ہوئی اور تمہارے میاں کی عمر بھی ڈھل چکی ہے، لیکن اللہ کی قدرت میں کمی نہیں، وہ جو چاہے ہو کر رہتا ہے۔ اے نبی کے گھر والوں، اہل البیت، ٹھیک ہے، آپ سسم کے گھر والوں کو بھی اہل البیت کہا جاتا ہے، تم پر اللہ کی رحمتیں اس کی برکتیں، سبحان اللہ، تمہیں اس کی قدرت میں تعجب نہ کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ تعریفوں والا اور بزرگ والا ہے۔ اللہ ہمارے بھی گھروں پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما دیجئے۔ اللہ اللہم انا نسألک من فضلک و رحمتک، اللہم انا نسألک من فضلک العظیم، یا اللہ ہی ہمارے گھروں پر بھی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما دیجئے، آمین یا رب العالمین۔ اچھا، اب آیت نمبر 74 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ ماشاءاللہ پونی صورت آپ کی ہو رہی ہے، 123 آیات ہیں سورۃ الہود میں۔ فلما، تو جب ذہبا چلا گیا، ان ابراہیم سے، الرو خوف، دیکھیں آپ نے خیفتن بھی پڑھا اور رو خوف، وجاءت اور جات آ گئی، اس کے پاس، وجاءت اور آ گئی اس کے پاس، البشرا خوشخبری، یجادلنا
یجادلو وہ جھگڑنے لگا نا ہم سے، کس سے جھگڑنے لگے ابراہیم علیہ السلام؟ اللہ تعالیٰ سے، فی قوم لوط ان قوم لوط کے بارے میں۔ تو آئے رننگ ٹرانسلیشن انشاءاللہ آیت 74 رواں ترجمہ۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام کی گھبراہٹ دور ہو گئی اور اولاد کی بشارت سے اس کا دل خوش ہو گیا تو اس نے قوم لوط کے معاملے میں ہم سے جھگڑا شروع کر دیا۔ تو آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ کیا جھگڑا تھا؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ سے فرما رہے تھے؟ فلما ذہابان ابراہیم رو، جب ابراہیم علیہ السلام کا ڈر خوف جاتا رہا، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا یہ تو فرشتے ہیں اور اسی لیے کھانا نہیں کھا رہے ہیں، اور ان سے خوف چلا گیا۔ وجاءتہ البشرا، اور اسے بشارت بھی پہنچ چکی، کس کی؟ اسحاق اور یعقوب کی، کہ تمہارے ہاں ایک فرزند پیدا ہوں گے جو علیم ہوں گے، علم والے ہوں گے، اسحاق۔ اور اسحاق علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام، ان کو بھی اللہ تعالیٰ فرزند عطا فرمائیں گے، تو اسے بشارت بھی پہنچ چکی۔ تو یجادلنا فی قوم لوط، جدل ہوتا ہے جھگڑا، ٹھیک ہے، جدال، جیم دال لام اس کا روٹ ورڈ ہے۔ تو ہم سے قوم لوط کے یجادلنا فی قوم لوط، تو ہم سے قوم لوط کے بارے میں کہنے سننے لگے۔ اس مجادلے سے، اس جدال سے مراد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا کہ جس بستی کو تم ہلاک کرنے جا رہے ہو اسی میں لوط علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ جس پر فرشتوں نے کہا ہم جانتے ہیں کہ لوط علیہ السلام بھی وہاں رہتے ہیں، لیکن ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو سوائے ان کی بیوی کے بچا لیں گے، ان کے سب گھر والوں کو بچا لیں گے لیکن ان کی بیوی کو نہیں بچائیں گے، کیونکہ بیوی کی، حالانکہ نبی کی بیوی ہے، مسلمان گھرانے میں ہے، لیکن لوط علیہ السلام کی بیوی کی ہمدردیاں کی قوم کے ساتھ تھی۔ ایون فرشتے بھی، ابھی آپ آگے پڑھیں گے نا، آئے تو انہوں نے جا کے خبر کر دی تھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیوں انہوں نے ایسی بات کی اللہ تعالیٰ سے، ابراہیم علیہ السلام نے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں سورہ 75 آیت میں؟ انا بے شک ابراہیم لحلیم، بلا شبہ، حلیم نہایت بردبار، لحلیم بلا شبہ نہایت بردبار، اواہ بہت آہوزاری کرنے والے، منیب رجوع کرنے والا تھا۔ رننگ ٹرانسلیشن۔ بے شک حقیقت میں ابراہیم بڑا حلیم اور نرم دل آدمی تھا اور ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرتا تھا۔ اب چونکہ ابراہیم علیہ السلام بہت حلیم تھے، بہت بردبار تھے، آیت کی طرف آتے، تحمل، آیت کو دیکھتے ہیں۔ انا ابراہیم لحلیم اواہ منیب، بے شک ابراہیم بہت تحمل والے، نرم دل اور اللہ کی جانب جھکنے والے تھے۔ انا ابراہیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام لحلیم بہت بردبار، بہت تحمل والے، بہت نرم دل، اور اواہ منیب اللہ کی جانب جھکنے والے تھے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ کون؟ ابراہیم علیہ السلام، ٹھیک ہے، بہت ہی رجوع کرنے والے تھے۔ اس لیے انہوں نے بہت نرم دل تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ وہاں تو لوط علیہ السلام بھی ہے، اور وہاں پہ آپ عذاب جو بھیج رہے ہیں تو اس بستی میں تو لوط علیہ السلام بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی بیوی کے علاوہ اور ان کے گھر والوں کو ہم بچا لیں گے۔ پھر آیت نمبر 76 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یا ابراہیم، یا اے ابراہیمو، یا ابراہیمو، یا اے ابراہیمو، ابراہیم، عارض اعراض کرو، انہاذا اس بات سے، انہو بے شک وہ، قد تحقیق جا آ چکا، امرو حکم ربی کا، ربی رب کا، تیرے ربی کا، تیرے رب کا، وَإِنَّهُمْ اور انا بے شک ہم وہ، وَإِنَّهُمْ اور بے شک وہ، یعنی وہ عذاب، آتی آنے والا، ہم ان پر، عذاب عذیب، غیر نا مردود پھیرا جانے والا۔ رننگ ٹرانسلیشن۔ آخر کار ہمارے فرشتوں نے اس سے کہا، ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اے ابراہیم اس سے باز آ جاؤ، تمہارے رب کا حکم ہو چکا ہے، اور اب ان لوگوں پر وہ عذاب آ کر رہے گا جو کسی کے پھیرے نہیں پھر سکتا۔ تو اب آیت کی طرف آتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ جب انہوں نے کہا نا، اللہ تعالیٰ سے مجادلہ کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، یا ابراہیم عارض عن ھذا، اے ابراہیم اس خیال کو چھوڑ دیجئے، یعنی جو یہ مجادلہ ہم سے نہ کیجئے۔ انہ قد جاء امر ربک، آپ کے رب کا حکم آ پہنچا ہے،
اور جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے عذاب کا تو پھر عذاب ٹالے نہیں ٹلتا نا. وَإِنَّهُمْ آتِهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مردود، اور ان پر نہ ٹالے جانے والا عذاب ضرور آنے والا ہے. یہ فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اب اس بحث و تکرار کا کوئی فائدہ نہیں، اسے چھوڑ دیجئے. اصل میں فرشتوں سے بات ہو رہی ہے نا، آئے تو فرشتے تھے. چھوڑیے، اللہ کا وہ حکم ہلاکت کا آ چکا ہے جو اللہ کے ہاں مقدر تھا. اور اب یہ عذاب نہ کسی کے مجادلے سے رکے گا نہ کسی کی دعا سے ٹلے گا. کیونکہ پتہ ہے نا، یہ مجادلہ کر رہے تھے نا اللہ تعالیٰ سے. ابراہیم علیہ السلام بہت نرم دل، بہت تحمل والے، بہت بردبار تھے. تو فرشتوں نے کہا کہ اب نہ یہ عذاب کسی مجادلے سے رکے گا نہ کسی کی دعا سے ٹلے گا، یہ مقدر ہو چکا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ زمین اور آسمان بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قسمتیں لکھ دی ہیں. اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے قلم کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا، پھر اس میں روح پھونکی. جنت عدن کو اپنے ہاتھ سے بنایا، قلم کو بنا کے کہا کہ لکھ. قلم نے کہا کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ ہونے والا لکھ دے، لیکن لا يرد القضاء الا الدعاء، لیکن قضاء اور قدر کو، قسمت کو دعا ٹال دیتی ہے. تو ہمیشہ بری تقدیر سے پناہ مانگے. میرے والد اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے، والدین بھی کتنی اچھی باتیں سکھا کے چلے جاتے ہیں. ہمیشہ کہتے تھے کہ جو کچھ ہے، کھا رہے ہو پی رہے ہو، نعمتیں بہت ساری، سب مل کے رہے گا، لیکن اللہ تعالیٰ سے جو ہے ہمیشہ تقدیر کی برائی سے پناہ مانگو. پھر جب علم آیا، قرآن کی درس و تدریس میں آئے، تو پھر ایسی آیتیں پڑھی اور مطلب حدیثیں پڑھی، تو لگتا ہے کہ دین تو گھر میں ہوتا تھا. بڑے بوڑھے ہی اتنا کچھ سکھا دیتے تھے الحمدللہ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بتباری و سفارش، مہمانوں کے کھانا نہ کھانے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں جو وحشت سمائی تھی، ان کا حال کھل جانے پر وہ دور ہو گئی. پھر آپ نے اپنے ہاں لڑکے ہونے کی خوشخبری بھی سن لی، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ فرشتے قوم لوط کی ہلاکت کے لیے بھیجے گئے ہیں. تو آپ فرمانے لگے کہ اگر اس بستی میں 300 مومن ہوں، کیا پھر بھی وہ بستی ہلاک کی جائے گی؟ حضرت جبریل علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے جواب دیا کہ نہیں. پھر پوچھا اگر 40 ہوں، جواب ملا پھر بھی نہیں. دریافت کیا اگر 30 ہوں، کہا گیا پھر بھی نہیں. یہاں تک کہ تعداد گھٹاتے گھٹاتے 5 کی بابت پوچھا، فرشتوں نے یہی جواب دیا. پھر ایک ہی کی نسبت سوال کیا اور یہی جواب ملا. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پھر اس بستی کو حضرت لوط علیہ السلام کی موجودگی میں تم کیسے ہلاک کرو گے اے فرشتوں؟ تو فرشتوں نے کہا ہمیں وہاں لوط کی موجودگی کا علم ہے، اسے اور اس کے اہل خانہ کو سوائے اس کی بیوی کے ہم بچا لیں گے، وہ غابرین میں سے ہوگی. اب آپ کو اطمینان ہوا اور خاموش ہو گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بردبار، نرم دل اور رجوع کر رہنے والے تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بہترین صفتیں بیان فرمائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس گفتگو اور سفارش کے جواب میں فرمانے باری ہوا کہ اب آپ اس سے چشم پوشی کیجئے، اس سے اعراض برتیے. قضا حق و نافذ جاری ہو گئی، اب عذاب آئے گا اور وہ لوٹایا نہ جائے گا. اب سورۃ الہود 77 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. ولما اور لما جب جات آئے رسولنا، رسول کی جمع ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، لوط کے پاس علیہ السلام، سیہ وہ غمگین ہوا، بہم ان کے بارے میں، وداقا اور وہ تنگ ہوا، بہم ان کے بارے میں، ذرعن دل میں، وقالا اور کہا، ہاذا یہ یومن دن ہے، عصیب بڑا سخت. رننگ ٹرانسلیشن 77 رواں ترجمہ. اور جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ان کی آمد سے وہ بہت گھبرایا اور دل تنگ ہوا اور کہنے لگا آج بڑی مصیبت کا دن ہے. آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ. ولما جاءت رسولنا لوطن، کیا جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس پہنچے، سیا بہم وداقا بہم ذرن، تو کیا ہوا جب ان فرشتے پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے بہت غمگین ہوئے اور دل ہی دل میں کڑنے لگے. کیوں غمگین ہوئے، کیوں کڑنے لگے؟ کیونکہ ان کی قوم کا پتہ تھا کہ یہ بہت خوبصورت شکل میں آئے تھے فرشتے. ان کو پتا تھا کہ قوم جو ہے مردوں میں انٹرسٹڈ ہے اور وہ ان کو نقصان نہ پہنچائے. وقالا ھذا یوم نصیب،
تو اور پھر لوط علیہ السلام کہنے لگے آج کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے، یعنی کہ حضرت لوط علیہ السلام کی اس سخت پریشانی کی وجہ مفسرین یہ فرماتے ہیں یہ فرشتے نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے جو بے ریش تھے، بہت خوبصورت تھے، جس سے حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کی عادت قبیحہ کی پیش نظر سخت خطرہ محسوس کیا، کیونکہ قوم لوط کی بہت بری عادت تھی، وہ مردوں میں انٹرسٹڈ ہو جاتے تھے کیونکہ ان کو کیونکہ ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ آنے والے یہ نوجوان مہمان نہیں ہیں بلکہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے۔ یہاں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لوط علیہ السلام کو بھی غیب کا علم نہیں تھا، پیغمبروں کو بھی غیب کا علم نہیں ہوتا الا یہ کہ جتنا اللہ تعالیٰ دے، اور تو بلکہ ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ نوجوان مہمان نہیں ہیں بلکہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو اس قوم کو ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اب آگے اللہ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ آیت 78 میں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، وجاءہ اور جا آئے اس کے پاس، وجاءہ اور آئے اس کے پاس، قومہ اس کی قوم کے لوگ، یہرونا تیز دوڑتے ہوئے، دیکھیں تیز دوڑتے ہوئے، اتنی خراب ان کی قبیح عادت الیہ طرف اس کے، ومن قبل اور اس سے پہلے، قانو تھے وہ، یعملون وہ عمل کرتے، السیئات برے، سیئتن کی جمع، قالا اس نے کہا، یا قومی اے میری قوم، ہاؤلائی یہ ہیں بناتی بیٹیاں میری، ہننا یہ بنات جو ہے بنتن کی جمع ہے، ٹھیک ہے، بنتن کی جمع بنات بیٹیاں، میری بناتی بیٹیاں میری، ہننا یہ اطہرو زیادہ پاکیزہ ہیں۔ یہاں پہ ہم کیوں نہیں آیا، ہننا کیوں آیا؟ گرامر کا پوائنٹ بتائیے، ہننا کیوں آیا ہے؟ فیمیل ہے کرके فیمیل، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ، بارک اللہ فین، کیونکہ فیمیل ہے اس لیے ہن آیا۔ اچھا، اطہرو زیادہ پاکیزہ ہیں، تو الف جب آتا ہے تو زیادہ ہو جاتا ہے، اطہرو زیادہ پاکیزہ ہیں، لکم تمہارے لیے، فتقو پس ڈرو، اللہ سے، ولا اور نہ، تخزونی تم رسوا کرو مجھے، یہاں بھی کسرہ جو ہے نون کے نیچے کا وہ بتا رہا ہے مجھے، فی ضیفی میرے مہمانوں میں، الیسا کیا لیسا نہیں ہے، من کن تم میں، رجلن کوئی آدمی، رشید سمجھدار، ٹھیک ہے، ہم بھی رشید نام رکھتے ہیں نا۔ چلیں اب ہم رننگ ٹرانسلیشن کی طرف آتے ہیں۔ ان مہمانوں کا آنا تھا یعنی فرشتوں کا کہ اس کی قوم کے لوگ بے اختیار اس کے گھر کی طرف دوڑ پڑے، لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف، پہلے سے وہ ایسی بدکاریوں کے خوگر تھے۔ لوط علیہ السلام نے ان سے کہا، بھائیوں یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں، کچھ خدا کا خوف کرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے ذلیل نہ کرو، کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں؟ آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ جی جی اب یہاں آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرمایا جا رہا ہے آیت میں انشاءاللہ، ہاں، وجاؤ قومہ یہرون الیہ ومن قبل قانوا یعملون السیئات، انہوں نے کہا کہ، اور اس کی قوم دوڑی ہوئی اس کے پاس آ پہنچی تو وہ پہلے ہی سے بدکاریوں میں مبتلا تھی۔ اب کس قسم کی بدکاری؟ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ اغلام بازی کے ان مریضوں کو ان کی قوم کو پتہ چلا لوط علیہ السلام کی کہ چند خوبرو نوجوان لوط علیہ السلام کے گھر آئے تو دوڑے ہوئے آئے، یو رونا تیزی سے دوڑے ہوئے آئے، یعنی کہ کوئی چیز کی وہ ہوتی ہے انسان کو طلب، تو کتنا تیزی سے دوڑ کے آتا ہے نا انسان، تو تیزی سے یو رونا وہ تیزی سے دوڑتے ہوئے آئے جب ان کو پتہ چلا کہ خوبصورت نوجوان خوبرو نوجوان لوط علیہ السلام کے گھر آئے تو دوڑے ہوئے آئے، انہیں اپنے ساتھ لے جانے پر اصرار کیا تاکہ ان سے اپنی غلط خواہشات پوری کریں، استغفر اللہ، تو ان سے انہوں نے سوال کیا۔ اس کے بعد ہم آیت میں دیکھتے ہیں کہ قالا یا قومی ہاؤلائی بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ، تو انہوں نے کیا کہا اپنی قوم سے، ولا تخزونی فی ضیفی، انہوں نے کہا اپنی قوم سے کہ انہوں نے کہا یہ میری بیٹیاں جو تمہارے لیے بہت ہی پاکیزہ ہیں۔ اب یہاں یعنی تمہاری اگر جنسی خواہش کی تسکین مقصود ہے تو اس کے لیے میری بیٹیاں موجود ہیں جس سے تم نکاح کر لو اور اپنا مقصد پورا کر لو۔ ان کی اپنی بیٹیاں مراد نہیں تھی، مطلب قوم کی بیٹیاں، کیونکہ وہ اس قوم کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجے گئے تھے لوط علیہ السلام، تو نکاح کرو، یہ ایک جو ہے
جائز طریقہ ہے، حلال طریقہ ہے، یہ تمہارے لیے ہر طرح سے بہتر ہے۔ بعض نے کہا کہ بنات سے مراد عام عورتیں ہیں، اور انہیں اپنی لڑکیاں اس لیے کہا کہ پیغمبر اپنی امت کے لیے ایک طرح کا باپ ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کام کے لیے عورتیں موجود ہیں، ان سے نکاح کر لو اور اپنا مقصد پورا کرو، ٹھیک ہے؟ مردوں کے پاس اپنی جنسانی خواہش پوری کرنے کے لیے مت جاؤ۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تخزنی فی ضیفی، اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو۔ الیسا من، وہ ابھی تک ان کو نہیں پتا تھا کہ فرشتے، الیسا منکم رجل رشید، کیا تم میں ایک بھی بھلا آدمی نہیں ہے؟ یعنی میرے گھر آئے ہوئے مہمانوں کے ساتھ زیادتی اور زبردستی کر کے مجھے رسوا نہ کرو، کیونکہ انہوں نے سوال کیا کہ انہیں ہمیں دے دو، ہم لے جائیں گے۔ کیا تم میں ایک آدمی بھی، اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے، کیا تم میں ایک آدمی بھی ایسا سمجھدار نہیں؟ رجل یعنی آدمی، کوئی آدمی، رشیدن سمجھدار، کیا تم میں ایک آدمی بھی ایسا سمجھدار نہیں ہے جو میزبانی کے تقاضوں اور اس کی نزاکت کو سمجھ سکے اور تمہیں اپنے برے ارادوں سے روک سکے؟ حضرت لوط علیہ السلام نے یہ ساری باتیں اس بنیاد پر کہیں کہ وہ ان فرشتوں کو فی الواقع نو وارد مسافر اور مہمانی سمجھتے رہے، اس لیے بجا طور پر ان کی مخالفت کو اپنی عزت و وقار کے لیے ضروری سمجھتے رہے۔ اگر ان کو پتہ چل جاتا یا وہ عالم الغیب ہوتے تو ظاہر بات ہے کہ انہیں یہ پریشانی ہرگز لاحق نہ ہوتی جو انہیں ہوئی، جو قوم سے وہ ڈرتے رہے کہ وہ آ گئی تھی، اور جس کا نقشہ یہاں قرآن مجید نے ان آیتوں میں کھینچا ہے۔ اچھا، اب آیت نمبر 29 انشاءاللہ، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ انکم، کیا تم واقعی، لتاتونا، البتہ تم کرتے ہو، الرجالہ، مرد، الرجال رجل ان کی جمع، ٹھیک ہے، جمع ہے رجال، وتقطعونا، اور مارتے ہو، السبیلہ، راہ، وتاتونا، اور تم کرتے ہو، فی نادیکم، اپنی محفلوں میں، المنکرہ، ناشائستہ حرکت، فما کانا، سو نہ تھا، جواب قوم ہی، اس کی قوم کا جواب، اللہ سوائے ان کے، قالو، انہوں نے کہا، اے تنا، لے آؤ ہم پر، بھی عذاب اللہ، اللہ کا عذاب، ان کنتا، اگر تو ہے، من سے، الصادقین، سچے لوگ، ٹھیک ہے، صادقین، صادق کی جمع۔ تو اب رننگ ٹرانسلیشن، کیا تم مردوں کے پاس بدفعلی کے لیے آتے ہو، راستے بند کرتے ہو، اور اپنی عام مجلسوں میں بے حیائیوں کا کام کرتے ہو؟ اس کے جواب میں اس کی قوم نے بجز اس کے اور کچھ نہیں کہا، بس جا اگر سچا ہے تو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا عذاب لیا۔ اب دیکھیں آیت کو آپ لوگ دیکھیے، انہوں نے کہا اِنَّکُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، کیا تم مردوں کے پاس بدفعلی کے لیے آتے ہو؟ مطلب یہ ہے کہ یعنی تمہاری شہوت پرستی اس انتہا تک پہنچ گئی ہے، انہوں نے اپنی قوم سے کہا، لوط علیہ السلام نے، کہ اس کے لیے طبعی طریقے تمہارے لیے ناکافی ہیں اور غیر طبعی طریقے اختیار کر لیا۔ جنسی شہوت کی تسکین کے لیے طبعی طریقے اللہ تعالیٰ نے بیویوں سے مباشرت کی صورت میں رکھا ہے، عورت سے نکاح کرنے میں رکھا ہے، اسے چھوڑ کر اس کام کے لیے مردوں کی دبر استعمال کرنا غیر طبعی طریقہ ہے۔ اس کے بعد آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پوائنٹ نمبر 2 کیا فرمایا؟ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اور راستے بند کرتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس کے ایک معنی تو یہ ہے کیے گئے ہیں کہ آنے جانے والے مسافروں اور نو واردوں اور گزرنے والوں کو زبردستی پکڑ پکڑ کر تم ان سے بے حیائی کا کام کرتے ہو، جس سے لوگوں کے لیے راستوں سے گزرنا مشکل ہو گیا ہے۔ قطع طریق کے ایک معنی قطع نسل کے بھی کیے گئے ہیں، یعنی عورتوں کی شرمگاہوں کو استعمال کرنے کی بجائے مردوں کی دبر استعمال کر کے تم اپنی نسل بھی منقطع کرنے میں لگے ہوئے ہو۔ پھر آگے آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا کہ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، پھر انہوں نے کہا، اور اپنی عام مجلسوں میں بے حیائیوں کا کام کرتے ہو۔ اب یہ نادی ہوتا ہے نا، نادی کہتے ہیں اس کو، کلب کو، ٹھیک ہے؟ جو مڈل ایسٹرن کنٹریز میں رہی ہیں وہ ان کو پتا ہوگا، نادی کہتے ہیں، اور آپ کو بھی پتا ہے، سب کو قرآن میں آپ پڑھ، نادی کہتے ہیں کلب کو۔ تو یہ جو ہے کلب میں جا کے عام مجلسوں میں یہ کام کھلے عام کرتے تھے، یعنی اتنی بے شرم بے حیا قوم تھی یہ جو تھی یہ قوم۔ تو یہاں پہ یہ فرمایا گیا کہ تم جو ہو کیا کرتے ہو، یہ بے حیائی کیا تھی؟ اس میں بھی مختلف اقوال ہیں، مثلا لوگوں کیا کرتے تھے کہ عام مجلسوں میں، اپنی عام محفلوں میں یہ لوگ جو ہے یہ کام کرتے تھے
کلبس میں جا کے عام مجلسوں میں یہ کام کرتے تھے۔ یہی بات یہاں بتائی گئی کہ تم کیا کرتے ہو، اپنی عام مجلسوں میں بے حیائیوں کا کام کرتے ہو۔ اچھا، فی نادیکم المنکرہ، پھر کیا ہوا جب انہوں نے یہ کہا لوط علیہ السلام نے، فما کانا جواب قومہ الا ان قالوا ایتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین۔ اچھا، اس کے جواب میں اس کی قوم نے بس اس کے اور کچھ نہیں کہا، جا اگر سچا ہے تو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا عذاب لے آ۔ جیسے ہر قوم کہتی ہے نا، تو جب لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو منکرات سے منع کیا، اس کبھی کام کو کرنے سے منع کیا، تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اگر تو سچا ہے تو کیا کر، ہم پہ عذاب لے آ۔ اور یہ جو مجلسوں میں بیائی کیا تھی، اس میں بھی مختلف القاب ہیں، مثلا لوگوں کو راستے میں جو راستہ روکتے تھے، مثلا لوگوں کو کنکریاں مارنا، اجنبی مسافر کو استہزاء و استخفاف، ان کا مذاق اڑانا، مجلسوں میں پاد مارنا، ایک دوسرے کے سامنے اغلام بازی، شطرنج وغیرہ قسم کی قمار بازی کرنا، رنگے ہوئے کپڑے پہننا وغیرہ۔ امام شوکانی فرماتے ہیں کہ کوئی بعید نہیں کہ یہ تمام ہی منکرات کرتے رہے ہوں، اور جب ان چیزوں سے روکا، ان کو اغلام بازی سے، شطرنج کھیلنے سے، راستوں میں لوگوں کو کنکریاں مارنے سے، اجنبی مسافر سے استہزاء مذاق کرنے سے، اور ان کو پکڑ کے یہ کام کرنے سے، کوئی بھی نووارد آتا تھا رنگے ہوئے کپڑے پہنے سے، تو یہ سارے منکرات یہ کرتے تھے۔ تو لوط علیہ السلام نے جب انہیں کہا کہ تم اپنی عام مجلسوں میں بھی یہ کام کرتے ہو، تو یہ بیٹیاں میری حاضر ہیں، تو ان سے نکاح کرو، اس طرح اپنی نسل کو بھی منقطع کرتے ہو۔ تو لوط علیہ السلام نے جب یہ سب کہا، ان کو روکا، تو عمل قوم لواطت سے، ہومو سیکسولیٹی سے، عمل قوم لوط سے، تو انہوں نے جواب میں کیا کہ تم ہمیں اس سے منع کرتے ہو، تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو قالوا ایتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے تو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا عذاب لے آ۔ تو یہ تھی یہ قوم، اس طرح کی باتیں کرتے۔ چلیں اب 79 کر کے ہم فنش کر لیتے ہیں، کیونکہ پھر یہ ایک جوڑا پورا ہو جائے گا نا، اس کے بعد پھر دوسری آیت اگلی دفعہ۔ قالو، انہوں نے کہا، لقد، البتہ، تحقیق، علمتا، جانتا ہے تو، ماں نہیں لنا ہمارے لیے، فی بناتی کا تیری بیٹیوں میں، من حقین کوئی حق، دلچسپی، و انکا بے شک تو، لتعلمو البتہ تو جانتا ہے، ماں جو نرید ہم چاہتے ہیں۔ رننگ ٹرانسلیشن، انہوں نے جواب دیا تجھے تو معلوم ہی ہے کہ تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے، اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں۔ تو آیت کی طرف آتے ہیں۔ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، یعنی انہوں نے جواب دیا کہ تو بخوبی جانتا ہے کہ ہمیں تو تیری بیٹیوں پر کوئی حق نہیں، وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور تو اصلی چاہت سے بھی، ہماری اصلی چاہت سے بھی بخوبی واقف ہے۔ یعنی ایک جائز اور فطری طریقوں کو انہوں نے بالکل رد کر دیا، اور غیر فطری کام اور بے حیائی پر اصرار کیا، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ قوم اپنی اس بے حیائی کی عادت خبیثہ میں کتنی آگے جا چکی تھی، اور اس کے اس قدر اندھی ہو چکی تھی۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں، بس اس کو فنش کرتے ہیں، پھر کنکلوڈ کریں گے۔ حضرت ابراہیم کو یہ فرشتے اپنا بھید بتا کر وہاں سے چل دیے، حضرت لوط علیہ السلام کے پاس ان کی زمین میں یا ان کے مکان میں پہنچے۔ مرد خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تھے، تاکہ قوم لوط کی پوری آزمائش ہو جائے۔ حضرت لوط علیہ السلام ان مہمانوں کو دیکھ کر قوم کی حالت سامنے رکھ کر سٹپٹا گئے، دلی دل میں پیچ و تاب کھانے لگے کہ اگر انہیں مہمان بناتا ہوں تو ممکن ہے خبر پا کر لوگ چڑھ دوڑیں، اور اگر مہمان نہیں رکھتا تو یہ انہی کے ہاتھ پڑ جائیں گے۔ زبان سے بھی نکل گیا کہ آج کا دن بڑا ہیبتناک دن ہے، قوم والے اپنی شرارت سے باز نہیں آئیں گے، مجھ میں ان کے مقابلے کی طاقت نہیں، کیا ہوگا۔ قتادہ فرماتے ہیں حضرت لوط اپنی زمین میں تھے کہ یہ فرشتے بصورت انسان آئے اور ان کے مہمان بنے، شرما شرمی انکار تو نہ کر سکے، انہیں لے کر گھر چلے۔ راستے میں صرف اس نیت سے کہ یہ اب بھی واپس چلے جائیں، ان سے کہا کہ واللہ یہاں کے لوگوں سے زیادہ برے اور خبیث لوگ اور کہیں نہیں ہیں۔ ان کو تو نہیں پتا تھا نا یہ فرشتے، اس لیے ایسی بات کی۔ کچھ دور جا کر پھر یہی کہا فرشتوں سے، غرض گھر پہنچنے تک
4 بار یہی کہا کہ یہاں کے لوگ جو ہے بڑے خبیث ہیں۔ فرشتوں کو اللہ کا حکم بھی یہی تھا کہ جب تک ان کا نبی ان کی برائی نہ بیان کرے انہیں ہلاک نہ کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو حجت تمام کرتے ہیں نا۔ سدی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چل کر دوپہر کو یہ فرشتے نہر صدوم پہنچے، وہاں حضرت لوط کی صاحبزادی جو پانی لینے گئی تھی مل گئی، اور ان سے انہوں نے پوچھا کہ یہاں ہم کہیں ٹھہر سکتے ہیں؟ فرشتوں نے کہا، اس نے کہا آپ یہیں رکے، میں واپس آ کر جواب دوں گی۔ انہیں ڈر لگا کہ اگر قوم والوں کے ہاتھ یہ لگ گئے تو ان کی بڑی بے عزتی ہوگی۔ یہ مہمان یہاں آ کر والد صاحب سے ذکر کیا، یعنی لوط علیہ السلام سے ان کی بیٹی نے، کہ شہر کے دروازے پر چند پردیسی نوعمر لوگ ہیں، میں نے تو آج تک نہیں دیکھے، جاؤ اور انہیں ٹھہراؤ ورنہ قوم والے انہیں ستائیں گے۔ اس بستی کے لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہہ رکھا تھا کہ دیکھو کسی باہر والے کو تم اپنے ہاں ٹھہرایا نہ کرو، ہم آپ سب کچھ کر لیا کریں گے۔ آپ نے جب یہ حالت سنی تو جا کر چپکے سے انہیں اپنے گھر لے آئے، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دی، مگر آپ کی بیوی جو قوم سے ملی ہوئی تھی، لوط علیہ السلام کی بیوی، اسی کے ذریعے بات پھوٹ نکلی۔ اب کیا تھا، وہ دوڑے بھاگے آ گئے۔ یو رونا کے الفاظ تھے نا آپ کی آیت میں، دیکھو خوشیاں مناتا جلدی جلدی لپکتا چلا آتا ہے۔ ان کی تو یہ خصلت ہو گئی تھی، اس سیاہ کاری کو تو گویا انہوں نے عادت بنا لیا تھا مردوں سے کرنا۔ اس وقت اللہ کے نبی انہیں نصیحت کرنے لگے کہ تم اس بد خصلت کو چھوڑ دو، اپنی خواہشیں عورتوں سے پوری کرو، بناتی یعنی میری لڑکیاں، اس لیے فرمایا کہ ہر نبی اپنی امت کا گویا باپ ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت میں بھی ہے کہ اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو پہلے ہی آپ کو منع کر چکے تھے کہ کسی کو اپنے ہاں نہ ٹھہرایا کرو۔ حضرت لوط نے انہیں سمجھایا اور دنیا آخرت کی بھلائی انہیں سمجھائی، اور کہا کہ عورتیں ہی اس بات کے لیے موضوع ہیں، ان سے نکاح کر کے اپنی خواہش پوری کرنا ہی پاک کام ہے۔ حضرت مجاہد رحم اللہ فرماتے کہ یہ سمجھا جائے کہ آپ نے اپنی لڑکیوں کی نسبت یہ فرمایا تھا نہیں، بلکہ نبی اپنی پوری امت کا گویا باپ ہوتا ہے۔ قتادہ رحم اللہ وغیرہ سے بھی یہی مروی ہے۔ امام ابن جریج فرماتے ہیں کہ یہ بھی نہ سمجھنا چاہیے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے عورتوں سے بے نکاح ملاپ کرنے کو فرمایا نہیں، مطلب آپ کا ان سے نکاح کر لینے کا حکم تھا۔ فرماتے ہیں اللہ سے ڈرو، میرا کہا مانو، عورتوں کی طرف رغبت کرو، ان سے نکاح کر کے حاجت روائی کرو، مردوں کی طرف اس رغبت سے نہ آؤ، اور خصوصاً یہ تو میرے مہمان ہیں، میری عزت کا خیال کرو۔ کیا تم میں ایک بھی سمجھدار نیک راہ یافتہ بھلا آدمی نہیں ہے؟ رجل الرشید تھا نا آپ کی آیت میں، تھا نا یہ اوپر ہے آیت، رجل الرشید۔ اس کے جواب میں ان سرکشوں نے کہا ہماری عورتوں سے کوئی سروکار ہی نہیں، یہاں بھی بناتک یعنی تیری لڑکیاں کے لفظ سے مراد قوم کی عورتیں ہیں۔ اور انہوں نے کہا اے لوط تجھے تو معلوم ہے کہ ہمارا ارادہ کیا ہے؟ ہاں، یعنی ہمارا ارادہ ان لڑکوں سے ملنے کا ہے جو تمہارے پاس ہے، پھر جھگڑا اور نصیحت بے سود ہے۔ تو انشاءاللہ آئندہ کنٹینیو کریں گے، صحیح ہے؟ یہ ایک مضمون پورا ہو گیا۔ بات تو یہی ہے، لوط علیہ السلام کا بھی واقعہ چل رہا ہے انشاءاللہ۔ تو ہمارے پاس سجدے کی دعائیں تھی، لیکن انشاءاللہ ٹائم نہیں رہا کیونکہ کمپلیٹ کرنا تھا ہمیں ایک جو ہے ٹاپک۔ چلیں پھر ہم اسی پہ کنکلوڈ کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ منڈے کو ملاقات ہوگی، حاضر خدمت ہوں گی۔ کل ہمارا انگلش کا درس ہوگا۔ انگلش میں ہمارا بتا دوں آپ کو خوشخبری، تیسرا پارہ ختم ہو گیا، میں آپ کو بتانے بھول گئی، اس دن تکمیل تھی، دعا تھی، اب چوتھا ہم نے شروع کر دیا الحمدللہ۔ وما توفیق الا باللہ، قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے۔ آپ میں سے کسی کو کوئی بات رکھنی ہو تو رکھیے، ورنہ ہم اینڈ کریں گے، منڈے کو حاضر خدمت ہوں گے۔